علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو گھنٹی کا بٹن یا بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک افسوسناک خبر ہے انڈیا سے، اور ایک خبر تو جو حالیہ جو اعلان سامنے آیا ہے یو اے ای میں جمعے کی چھٹی نماز کے اوقات میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے، اس میں اب کافی زیادہ متنازع خبریں سامنے آئی ہیں جس کی وضاحت وہاں کے جو علماء کرام ہیں یو اے ای کے اب وہ کر رہے ہیں. البتہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، فائنینشیل مارکیٹس ہیں، ان میں اس بات پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوگی، جمعے کا آدھا دن ہوگا، اور جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام نجی ادارے، نجی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کو کثیر القومی کمپنیاں کہا جاتا ہے، وہ بھی ہفتے اور اتوار کی تعطیل کا اعلان کریں گی. سب سے پہلے تو انڈیا سے جو افسوسناک خبر ہے، انڈیا میں جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو کہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں صرف 2 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ایک ہوتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جو کہ تینوں مسلح افواج کا ایک لحاظ سے سربراہ ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو اہمیت حاصل ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہی ہے، لیکن جو آرمڈ فورسز ہے اس میں اہمیت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو ہے، جو کہ آج کل پاکستان میں جنرل ندیم رضا ہے. بھارت میں یہ جو جس عہدے کی میں بات کر رہا ہوں، اس عہدے کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا بپن راوت. 4 اسٹار جنرل تھے اور وہ آج تامل ناڈو کے ایک پہاڑی علاقے میں ان کا انتقال ہو گیا، ہلاک ہو گئے. ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں اب تک یہ خبریں ہیں کہ 13 افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے. کل 14 افراد سوار تھے. ایک شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہے، لیکن اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جنرل بپن راوت جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل بپن کون تھے، ان کی وجہ شہرت کیا تھی. جنرل بپن اس سے پہلے بھارت کے یا انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں، جس طرح ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. انہوں نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ کس طرح ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، کس کس جگہ حملہ کریں گے اور کس طرح پاکستان کو شکست دیں گے. کسی حد تک اس پلان پر عمل درآمد بھی ہوا. وہ آپ نے دیکھا کہ بالا کوٹ میں جو درختوں پر بمباری کی گئی تھی، پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے پاکستان پر ایک اور فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر وہ ابھی نندن والا واقعہ ہوا ہے. بھارتی پائلٹ ہم نے گرفتار کر لیا، بھارتی جہاز ہم نے تباہ کر دیے، ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ان کا. یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے، یہ جو بپن راوت تھے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو بھی کنٹین یا چائنا کو بھی اپنی حدود میں رہنے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال جو کچھ لداخ میں ہوا، کس طرح چینیوں نے یہ بھارتی فوجیوں کی درگت بنائی، وہ سب اب تاریخ کا حصہ اور آپ کے علم میں ہے. لیکن یہ بھارتی افواج کا اب یہ عہدہ کیا گیا نومبر 2019 میں. نریندر مودی نے اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا. نریندر مودی نے سوچا کہ جس طرح پاکستان میں 3 مسلح افواج کے سربراہوں کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے، اسی طرح انہوں نے وہاں پر یہ ڈیفنس کا جو چیف آف سٹاف جو کہہ سکتے ہیں یہ عہدہ کریٹ کیا اور 2019 میں
یہ جو موصوف جن کا انتقال ہوا ہے اس کو یہ عہدہ دے دیا گیا. اس لحاظ سے یہ بھارت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے وہاں کی مسلح افواج کا، کیونکہ 4 اسٹار جنرل کا اس طرح ہلاک ہونا یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جب بہاولپور کے قریب تباہ ہوا تھا، اس میں بھی کچھ حاضر سروس جرنیل بھی تھے جنرل ضیاء کے علاوہ. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو 2001 یا 2002 اسی کے لگ بھگ جو ہمارے ایئر چیف مارشل تھے مشرف علی میر، ان کا طیارہ تباہ ہو گیا تھا کوہاٹ کے قریب، تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا. تو جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک 4 اسٹار جنرل بننے میں بڑا وقت اور بڑی ایفرٹس اور بہت کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھارت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. الحمدللہ یہ جو واقعہ ہے تامل ناڈو میں ہوا، یہ اگر کشمیر پنجاب کے قریب ہوتا تو یہ ملبہ بھی پاکستان پر ڈال دیا جاتا یا مجاہدین پر ڈال دیا جاتا. جی کشمیریوں نے یہ کیا اور اس کے پیچھے ISI اور پاکستان ہے. شکر ہے ایسا نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اب آتے ہیں جناب اس قضیے کی طرف، اس معاملے کی طرف جو 2 یا 2.5 چھٹیوں کے حوالے سے ہے. اب اس پر ظاہر ہے اسلامی دنیا میں تو سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ پرنٹ کیا جا رہا ہے اس پر کہ جی جمعے کی چھٹی کو کیوں منسوخ کیا گیا، نماز کے اوقات آگے کیوں بڑھائے گئے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جمعے کی نماز 1 بجے سے لے کر بعض علاقوں میں 2:45 بجے تک ہوتی ہے. میں ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں، ایبٹ آباد میں بعض مساجد میں 1:15 بجے نماز ہوتی ہے جمعے کی، بعض مساجد میں 1 بجے، کسی میں 1:15 بجے، کسی میں 1:30 بجے، کسی میں 1:40 پر، کسی میں 2 بجے. یہاں تک کہ ایبٹ آباد کے جو رہنے والے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایبٹ آباد کی ایک مسجد ہے جسے سیٹھی مسجد کہتے ہیں، وہاں پر جمعے کا خطبہ 2:40 پر شروع ہوتا ہے اور نماز مکمل ہوتے ہوتے عصر کا وقت ہو جاتا ہے. خیر، اب وہاں کے دبئی کے جو مفتی اعظم ہیں جن کو گرینڈ مفتی کہا جاتا ہے، ان کا نام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، عربیوں کے نام یا یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں. ان کا نام ہے ڈاکٹر احمد الحداد. یہ گرینڈ مفتی ہیں اسلامک افیئرز اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ ان دبئی. انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہے وہ یعنی 12 بجے، یعنی دن کے آدھے کے بعد، جو انہوں نے بتایا ہے میں وہ بات آپ کے سامنے، اور یہ آپ عصر کی اذان سے یعنی اگلی اذان سے پہلے آپ اس کا خطبہ اور نماز کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ جی 1:15 1:30 بجے تک جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام میں کسی بھی جگہ اس بات کو اس کا اظہار نہیں کیا گیا یا یہ نہیں کہا گیا کہ جمعے کے دن باقاعدہ چھٹی کی جائے. یعنی جمعے کے دن آپ کام کر سکتے ہیں، نماز کے وقت جو ہے وہ آپ اپنے تمام کاروبار زندگی جو ہیں وہ معطل کر دیں، دکانیں بند کر دیں، دفتر بند کر دیں، جہاں بھی ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعے کی نماز گھر میں یا کسی الگ سی مسجد میں نہیں ہو سکتی. جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد، جامع مسجد جہاں پر خطبہ دیا جائے وہیں پر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر سالم محمد الدبی، یہ ہے جی ممبر ہیں یعنی متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس میں یونیفائنگ ٹائم ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں نماز ادا کی جائے گی، جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے. نماز میں نظم و ضبط کے ساتھ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں. تو اس حوالے سے اب جتنے جو دن گزر رہے ہیں بحث تو ہو رہی ہے. چھٹی پر تو سب خوش ہیں ہفتے اور اتوار کی، کہ پوری دنیا کے ساتھ ان کی چھٹی آ جائے گی. اسی طرح جمعے کے دن آدھی چھٹی پر بھی سب خوش ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعرات کو آدھی چھٹی ہو جاتی تھی. اب جمعے کو 12 بجے لوگ فارغ ہو جائیں گے، 1 بجے تک وہ نماز کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اس پر اب بحث چھڑ چکی ہے، صرف UAE میں نہیں، UAE میں تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہے عام طور پر، لیکن دیگر عرب ممالک میں بھی. اور زیادہ تر بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے تحفظات خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.